سامعین، آج ہم جس نقطے پر روشنی ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کی وعظ و تبلیغ، قرآن و سنت کی تعلیمات کا پرچار تعلق باللہ کے حقی ادائیگی کے باب میں ہے، لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے اس کے حوالے سے جو فریضہ بندگان خدا کے معاملات کے ذیل میں ہم پر عائد ہوتا ہے اسے اگر دیانت داری سے ادا نہ کیا جائے تو ہماری عبادتیں، تسبیح و استغفار، وظائف وغیرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور ایسی سب عبادتیں روز جزا ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اللہ کے بندوں اور مخلوق کے ساتھ صلاح رحمی اور حسن سلوک کے بے شمار فوائد ہیں۔ کتب حدیث و سیرت میں بہت سی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ نمونے کے طور پر سامعین ایک کا ذکر کر رہا ہوں، شاید آپ کو پسند آئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک کامل ولی اللہ گزرے ہیں۔ وہ ایک دفعہ حج پر گئے، حج ادا ہو گیا تو حالت کشف میں باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب العزت، امسال کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حج مبارک کی باسعادت سے نوازا ہے، یعنی ان کا حج بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوا ہے۔ رب کی طرف سے ندا آئی کہ فلاں ملک کے فلاں قصبے فلاں محلے میں اس نام کا ایک موچی رہتا ہے جس کا حج خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا گیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جان کر میرے دل میں اس خوش نصیب کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، بس میں سفر کا ارادہ کر کے اس شخص سے ملنے کے واسطے چل پڑا۔ اس شخص کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ اس نے کون سا عمل ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے امسال صرف اس کا حج مقبول ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ موچی شخص خاموش رہا۔ اس نے بتایا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں، ہاں اس نے مدت سے پیسہ جوڑ کر حج کا ذات راہ جمع کیا اور میرے دل میں اس کے لیے بڑی تڑپ تھی۔ میں حج کے لیے جانا ہی چاہتا تھا کہ ایک رات میرے پڑوس میں بچوں کے رونے اور چیخ و پکار کی آوازیں آئیں۔ میں نے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، پڑوسی باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ پہلے تو پڑوسی نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن میرے بار بار پوچھنے پر آب دیدہ ہو کر روحانسی آواز میں کہنے لگا، بھائی آج 3 دن اور 3 راتیں ہو چلی ہیں کہ مجھے مزدوری نہیں ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ بچے آج کی رات بھی سو جائیں تاکہ انہیں مردار نہ کھلانا پڑے۔ وہ شخص یعنی موچی کہنے لگا کہ اپنے پڑوسی کی یہ حالت زار دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اپنی ساری ایک مدت سے جمع پونجی جو میں نے پائی کر کے جمع کی تھی اس کے حوالے کر دی، یہ سوچ کر کہ اس حال میں اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر میرا حج کس کام کا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس موچی شخص کو مبارکباد دی کہ اے خوش نصیب، اس سال تمام حج پر جانے والوں میں اللہ رب العزت نے صرف تمہارا حج مقبول کیا ہے اور تمہیں یہ شان عطا کی ہے، کوئی اور حاجی اس درجے کو نہیں پہنچ پایا۔ ناظرین، حقوق بالعباد پر یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے شیئر، سبسکرائب اینڈ لائک بھی کریں۔ شکریہ۔